المبارک کا شاید یہ آخری جمعہ ہے۔ کیا پتہ اگلے سال ہماری زندگی میں رمضان کی یہ بہاریں، یہ رونقیں آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ آیا تھا یہ رمضان بہت سی رونقیں لے کر، جائے گا ہر بندہ مومن کو غمگین کر کے۔ ایک لمحہ تھا کہ رمضان المبارک کے آنے کی خوشیاں تھیں، نیکیوں کا سیزن تھا، ہر بندہ خوش تھا۔ اب وقت جدائی ہے، کیا پتہ کس کو اگلا رمضان نصیب ہو نہ ہو۔ رمضان کا یہ جمعہ اگلے سال پتہ نہیں کس خوش نصیب کو اس کی زندگی میں میسر آئے گا۔ ہر وہ بندہ غمگین ہے، ہر وہ بندہ افسردہ ہے، ہر وہ بندہ اداس ہے جس کو رمضان کے آنے کی خوشیاں تھیں، اور جس نے رمضان المبارک میں حتی الامکان کوشش کی اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ اور کتنے ہی بدبخت ہوں گے وہ لوگ، یا کتنے ہی بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس رمضان بھی اپنے رب کو راضی نہیں کر پائے۔ یہ مہمان آیا ہمارے پاس، ہم نے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا، جو کچھ کیا، یہ وہ سب کچھ لکھ لکھا کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور جا کر بتائے گا کہ مسلمانوں نے میرے ساتھ کیا کیا، کیا عبادات کی، اور میرے ہوتے ہوئے کن لوگوں نے گناہوں کا راستہ چھوڑا، اور کن لوگوں نے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں بھی گناہوں میں مشغول رکھا۔ یقیناً قیامت کے روز اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ قیامت کے روز ہر ایک چیز اللہ کی بارگاہ میں بولے گی اور گواہی دے گی، یہاں تک کہ زمین کو بھی اللہ رب العزت زبان عطا فرمائے گا اور زمین بھی بولے گی، اور عرض کرے گی باری تعالیٰ یہ تیرا بندہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے اوپر چلتے ہوئے یہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو بولنے کی قوت اور طاقت عطا فرما دے گا۔ انسان کا ایک ایک جسم کا حصہ بولے گا کہ باری تعالیٰ اس نے مجھے کہاں پہ کیسے کس طرح استعمال کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں یوں بھلا دیا جائے گا کہ جیسے تم روح زمین پر تھے ہی نہیں۔ ایک وقت آئے گا تمہیں لوگ یوں بھول جائیں گے کہ جیسے ان کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ اب ہم سب تمام احباب جتنا بھی یہاں پر موجود ہیں، یا جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہم صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ 100 سال بعد 100 سال بعد یہی ٹائم ہو، یہی وقت ہو، اور یہی نماز کا ٹائم ہو، اور تمام احباب ایسے ہی اکٹھے بیٹھے۔ اب 100 سال بعد ہم میں سے کوئی شاذ و نادر بندہ ہوگا تو ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ تو ذرا سوچیں اس وقت کس نے ہمیں یاد کرنا ہے، یا کس نے یہ کہنا ہے کہ یار وہ بندہ پچھلے 100 سالوں میں 100 سال پہلے یہاں پر کوئی اور بندہ تھا، اب ہم ہیں،
جیسے ہم اپنی مثال لے لیں کہ آج سے 100 سال یا 200 سال پیچھے چلے جائیں، اس جگہ پر کون تھا کون نہیں تھا ہمیں کوئی علم نہیں، یعنی اسی طرح 100 سال گزرنے کے بعد ہمیں بھی لوگ ایسے ہی بھول جائیں گے کہ جیسے ہم تھے ہی نہیں۔ یہ جو ہم نے وہم پال رکھا ہے کہ ہم بہت اہم ہیں، یہ وہم جو ہے نا یہ انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ جو ہر بندہ وہم پال کے بیٹھا ہے کہ یار میرے ساتھ ہی سب کچھ چل رہا ہے، یہ انسان کو تباہ کر رہا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ یوں ہی آباد رہے گی دنیا، ہم نہیں ہوں گے کوئی ہم جیسا ہوگا۔ دنیا نہیں رکتی، دنیا کا پہیہ نہیں رکتا، یہ زندگی کی گاڑی ہماری رکے گی، زندگی کی گاڑی ہماری رکے گی، دنیا کی روانی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آج جو بندہ کہتا ہے کہ یار میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں، وہ سب سے بڑے دھوکے میں ہے۔ اور جو بندہ نفس کا غلام ہو کے رہ گیا، جو بندہ نفس کے کہنے پہ رہ گیا، اس نے دنیا میں آنے کا مقصد ہی فوت کر دیا۔ جو بندہ دنیا میں آ کے رب کو راضی نہیں کر سکا، جو بندہ دنیا میں آ کے اپنی قبر کو نہیں سنوار سکا، اپنی آخرت کو نہیں سنوار سکا، تو اس نے سوائے گھاٹے کے، سوائے نقصان کے اور کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے، اور جس لعین نے کوفہ کی مسجد میں آپ کو خنجر مارا اور آپ کو ضرب لگا کر زخمی کیا، اور وہ خنجر اتنا زہریلا تھا کہ اس کی زہر امیر المومنین کے جسم میں سرایت کر گئی۔ تو اب یہ باتیں تو ساری ہم نے سن رکھی، لیکن جو بتانے کی بات ہے اس میں کہ جب آپ کے قاتل کو پکڑا گیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خنجر لگا ہوا ہے، زخمی حالت میں گئے، شاید آخری لمحات ہے۔ تو آپ نے نا اپنے دوستوں کو فرمایا کہ یار اس بندے کو نا پانی پلاؤ، اس بندے کو پانی پلاؤ۔ تو جب اس کو پانی کا پیالہ پیش کیا گیا نا تو اس نے نہیں پیا، کیونکہ اندر بغض بھرا تھا، بغض اہل بیت تھا، بغض صحابہ تھا۔ اس نے پانی کا پیالہ پینے سے انکار کر دیا، وہ اس لیے کہ ہو سکتا کہ شاید اس میں زہر ہو کہ مجھے مار دیا جائے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ آپ نے آگے سے فرمایا کہ اللہ کے بندے، اگر تو یہ پانی کا پیالہ پی لیتا نا تو قیامت کے روز تب تک علی جنت میں نہ جاتا جب تک تجھے ساتھ نہ لے کے جاتا۔ مطلب دیکھیں کہ اس بندے نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کو خنجر مارا، زخمی کیا، جس کی وجہ سے آپ شہادت کا رتبہ حاصل کر گئے 63 سال کی عمر میں۔ اب ان کے جذبے دیکھیں، ان کی ہمت دیکھیں، ان کے حوصلے دیکھیں، اور ان کے احسار کو دیکھیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو پانی پلائیں۔ آج ہم میں سے کون ہے جو اس طرح کرتا ہوں کہ ہمارا نقصان کوئی کرے اور بدلے میں ہم اس کے ساتھ نیکی کر دیں؟ کون ایسا بندہ ہے آج کے دور میں کہ جو ہمیں مار دے اور بدلے میں ہم اس کو کچھ نہ کہیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے ہمیں اگر ایک تھپڑ مارا ہے نا تو بدلے میں اس کو ہم نے 2 مارنے ہی مارنے ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں گالی دی ہے نا تو بدلے میں ہم نے بھی گالی دینی ہے، تب جا کے ہمارا نفس راضی ہوگا۔ پھر ہم کہتے ہیں لے بھی اس نے بھی مجھے مارا اور میں نے بھی بدلے میں 2-3 اس کو جڑ دیے۔ تو پھر بندہ پوچھے کہ یار تو نے لڑائی کی، تو نے اس کو مارا، اس نے تجھے مارا، حاصل کیا ہوا؟ 2 منٹ کی خوشی، یا نفس کو راضی کیا، شیطان کو راضی کیا؟ جبکہ کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا بدلہ لینے والے سے معاف کر دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ جس نے بدلہ لے لیا نا اس نے اپنا انتقام لے لیا، اور جس نے بدلہ نہیں نہ لیا، جو خاموش ہو گیا،
اس نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ رب العزت زبردست انتقام لینے والا ہے. اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، ہمارا حق مار لیا یا ہمیں کوئی نقصان پہنچایا، ہم نے بدلے میں اس کو معاف کر دیا کہ بھائی جا اللہ تیرا بھلا کرے، تو کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑے تو اللہ رب العزت کبھی بھی اس بندے کو نقصان نہیں ہونے دے گا. جب سے ہم نے اپنے فیصلے خود کرنا شروع کیے، جب سے ہم نے لڑائیوں میں اس طرح جوش و خروش دکھایا، تب سے معاملات بڑے خراب ہو گئے. ہر دوسرا بندہ، ہر دوسرے بندے کے اندر جو ہے نا یہی لڑائی کا جذبہ، یہی کچھ پایا جاتا ہے. اس کو بند کروائیں جو باہر بول رہے ہیں. یہی جو ہمارے اندر خرابی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ اتنا پیچھے چلی گئی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. آج ہر بندہ بدلے کی آگ میں بل رہا ہے. آج ہر بندہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے نا تو بھائی میں نے اس کو چھوڑنا نہیں. اور وہ ذات کی گالیاں دی جاتی ہے کہ الامان والحفیظ کے یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. ایک وقت تھا، دیکھیں آپ کے رمضان المبارک کی برکت تھی. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو ایک رونق ہوتی تھی. اب اس رمضان آپ نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی، یار اس رمضان وہ ایک جو لذت ہوتی تھی نا سحری اور افطاری کی، وہ نہیں ہے. اس رمضان میں جیسے تراویحوں کے بعد ہم سحری کا انتظار کرتے تھے ساری رات، وہ چیز اب نہیں ہے. وہ لذت، وہ مزہ نہیں رہا. بس کیا ہے جی، افطاری کی، اس کے بعد تراویح پڑھی اور سو گئے. وہ ایک جو لذت تھی، ایک جو مزہ تھا، وہ نہیں رہا اب. یہ رمضان جو ہے اتنا تیزی میں گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ رمضان المبارک کی آمد ہے. لیکن یہ اپنی اختتامی گھڑیوں کی طرف روانہ ہے. اتنا جلدی گزر گیا. اور کتنا ہی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان اپنے رب کو راضی کر لیا. صحابہ کرام نا عید والے دن، ایک صحابی رسول، آپ نے نا نئے کپڑے نہیں پہنے. تو باقیوں نے پوچھا کہ یار عید کا دن ہے، نئے کپڑے نہیں پہنے آپ نے، لوگوں سے ملے نہیں، آپ عید مبارک نہیں بولا آپ نے، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے یار عید تو وہ بندہ منائے نا جس کے روزے قبول ہوئے ہو. عید تو وہ بندہ منائے نا جس نے رمضان میں اپنے رب کو راضی کیا ہو. ہم نے کیا کیا؟ دنیا میں مست رہے. ہم نے کیا کیا؟ رمضان میں بھی شاپنگ میں لگے رہے. ہم نے کیا کیا؟ رمضان کے مہینے بھی بہانے ڈھونڈتے رہے کہ یار میں نے کام کرنا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا. یار اگر سارا سال کام کر کے اگر پوری نہیں نہ پڑی تو رمضان کے مہینے میں بھی نہیں پڑھنی. لیکن روزہ تو نہیں نہ چھوڑ سکتے. ایک روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا جو بالغ ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، ایک روزہ جس نے چھوڑا اس کی قضا لازم ہے، وہ قضا کرے گا. لیکن قیامت تک وہ روزے رکھتا رہ گئے، اس ایک روزے کا ثواب اور اس کی برکت اس کو حاصل نہیں ہونی. قیامت تک چاہے رکھتا رہے. ایک روزہ اگر رہ گیا تو جن کے روزے رہ گئے وہ تو ختم. وہ تو اب ان کا نہ ثواب ملے گا اور نہ ہی اس کے مرتبے اور مقام کو وہ بندہ پہنچ سکے گا، چاہے ساری زندگی لگا رہے. وہ تو نقصان ہو گیا. تو جو بندے جان بوجھ کر بلا وجہ روزہ چھوڑ رہے ہیں، وہ کس لیے چھوڑ رہے ہیں، کس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں اور کیوں چھوڑ رہے ہیں، ابھی تک یہ وجہ سمجھ نہیں آئی. کچھ بندے اس لیے روزہ چھوڑتے ہیں کہ بھئی ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ اس میں روزہ رکھے تو لحاظ نہیں رہتا. کچھ بندے اس لیے روزہ چھوڑتے ہیں کہ بھئی ہم نے کام کرنا اور کام ہمارا جو ہے وہ دھوپ پہ کھڑے ہونے والا ہے، بہت زیادہ
محنت کا کام، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو بھائی بتائیں، جنگ بدر میں صحابہ کرام روزے کی حالت میں نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام روزے کی حالت میں تجارت نہیں کرتے تھے؟ کیا کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام روزے کی حالت میں تجارت نہیں فرماتے تھے؟ کیا اللہ رب العزت کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ میری مخلوق جو ہے وہ گرمیوں میں دہاڑیاں کرے گی، مزدوریاں کرے گی، تو ان کو روزے کی چھوٹ دے دی جائے؟ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، بس بات ختم۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا۔ اب دیکھیں کہ کتنا صحابہ کرام کے اندر جذبہ ایمانی تھا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ جو صحابی جہاں جہاں پہ تھا وہ ادھر ہی بیٹھ گیا۔ یہ نہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد میں بیٹھے صحابہ کرام کو فرمایا ہوگا، نہیں، بلکہ جو صحابی جہاں پہ تھا وہ ادھر ہی بیٹھ گیا۔ بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول اپنے گھر سے نکلنے لگے تھے، آواز کان میں پڑی کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو وہ صحابی رسول اپنے گھر کے دروازے میں ہی بیٹھ گئے۔ بھائی جب کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے، پھر اس کو چھوڑنا نہیں، پھر دنیا کی رنگینیوں میں مست نہیں ہونا، پھر اپنے آپ کو دنیا میں مصروف نہیں کرنا۔ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز اللہ رب العزت ایک عورت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، ایک عورت نیلی شکل والی عورت کو اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، جس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی اور اس کے یہ سامنے والے دانت جو ہے یہ باہر کو نکلے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا لوگوں کو، ہاں بھی بتا، اس کو کوئی جانتا ہے؟ اس کو کوئی پہچانتا ہے؟ کیا اس کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق یا کوئی رشتہ یا کوئی جان پہچان ہے؟ بندے آگے سے عرض کریں گے باری تعالیٰ الامان والحفیظ، ہم نہیں جانتے اس کو، یہ کون ہے؟ ہم اس کو نہیں جانتے یہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے گئے اس کی صحبت سے کہ ہم اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں، ہم نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنا ڈراؤنی شکل ہے، اس کے ساتھ کون تعلق رکھے گا؟ تو پتہ ہے کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو، آج اس عورت سے جسے تم ڈر رہے ہو، خوف زدہ ہو رہے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، پتہ یہ کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ دنیا ہے، یہ وہی دنیا ہے جس کے ساتھ تم محبت کرتے تھے، یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے لگ کر تم لوگوں نے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ چھوڑ دیا، یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، یہ وہی دنیا ہے، آج لگاؤ اس کو گلے۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دنیا کو رب تعالیٰ توق کی صورت میں اس بندے کے گلے میں ڈال دے گا جو دنیا سے محبت کرتا ہوگا، پھر وہ اسے جان چھڑائے گا، کہے گا باری تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ فرما، اس سے مجھے چھٹکارا عطا فرما، کہ رب تعالیٰ فرمائے گا نہیں، دنیا میں تو بڑی محبت کرتا تھا اس سے، جب تو زندہ تھا تب تو کہتا تھا کہ یہی میرا سب کچھ ہے، اب کیوں دور بھاگتا ہے، اب کیوں اس سے پناہ مانگتا ہے، اب کیوں ڈر رہا ہے؟ اب اس کو گلے لگا، یہ تیری وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تو نے اللہ اور اس کے رسول کو بھلا رکھا تھا۔ میں ہر وقت یہ بات کرتا ہوں بھائی کہ قیامت کا ایک دن جو ہے وہ کئی ہزار سال کے برابر ہے، ایک دن کئی ہزار سال کے برابر۔ اب کئی ہزار سال کے برابر قیامت کا ایک دن، اب ہم موازنہ کریں اس دن کے ساتھ اپنی زندگی کا، ہم سب، ہماری اوسط زندگی کتنا ہے؟ درمیانی، مطلب جس میں بندے دنیا سے چلے جاتے، بالکل ایکسپائر ہو جاتے، ختم ہو جاتے ہیں، 70 سال 80 سال، بڑی حد چھلانگ لگا لیں تو 100 سال یا 120 سال، اس سے اوپر نہیں جا سکتا، ختم ہو جاتا ہے۔
اب ادھر قیامت کا روز ہے جو کئی ہزار سال کے برابر ہے، اور ادھر ہماری زندگی ہے جو 100 سال یا 125 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے، یا 60-70 سال۔ اب قیامت کا ایک روز اتنا بڑا، اور اس کے سامنے ہماری زندگی رکھ دی جائے تو کتنا بنے گی؟ چند لمحے، چند ساتیں، یا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ، اس سے بھی نیچے چلا جائے گا، اوپر نہیں جائے گا۔ تو پھر ذرا ہم سوچیں کہ یار اس ایک لمحے کی زندگی کو جینے کے لیے ہم نے کتنا بڑے بڑے نقصان کیے ہوگے۔ ہم نے اس زندگی کو جینے کے لیے اللہ کو بھی بھلا رکھا، اللہ کے رسول کو بھی بھلا رکھا، دین اسلام کو بھلا رکھا، قرآن کو بھلا رکھا، نماز کو بھلا رکھا۔ بس ہر بندہ صرف یہی کہتا ہے کہ بھئی میں ٹھیک ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور ہر بندہ اپنے اندر اپنے آپ کو کامل اور اکمل سمجھ رہا ہے، کہتا بھئی میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، جب قبر آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ کبھی سوچیں تو صحیح یار کہ وہ 2 گز زمین کا ٹکڑا ہوگا جس میں تجھے ڈال کے آ جائیں گے، اتھے عمل آدھے ہونے نہیں نہ بیڑے، کسی نہیں تیری ذات کچھ نہیں پوچھا جائے گا وہاں پہ بھئی تو کون ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پیچھے کتنا بینک بیلنس چھوڑ کے آیا، نہیں پوچھا جائے گا، نہیں دیکھا جائے گا کتنا بڑا چودھری ہے، تو کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ وہاں صرف اور صرف اعمال کی بنا پر فیصلے ہوں گے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہوگا اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ بھائی تو سکون سے سو جا۔ اور جو ایک نماز چھوڑتا ہو، ایک نماز، کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا جو بے نمازی ہوگا اس کی قبر کا عالم پتہ کیا ہوگا؟ اس کی قبر جو ہے جب بے نمازی کو اس میں دفن کیا جائے گا، یہ حقیقت باتیں ہیں، یہ کسی مولوی کی یا کسی پیر کی باتیں نہیں، یہ کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا۔ پتہ نہیں کیوں یہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں لگتی، پتہ نہیں کیوں ہم یہ باتیں سن کر بھی نماز سے اور قرآن سے دور ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کوئی نہیں سمجھ لگ رہی، اللہ ہی جانے۔ کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا جو بے نمازی ہوگا نا، بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، اس کی قبر کی حالت یہ ہوگی، کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے باقاعدہ اشارہ کر کے بتایا کہ اس کی قبر اس طرح مل جائے گی آپس میں، ایسے مل کے نا ایسے اس کی ہڈیوں کو آپس میں جکڑ دے گی، ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی، جڑ جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، اور یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا، نہیں معافی ملے گی۔ بھائی یہاں پر چھوٹا سا انجیکشن ہمیں لگنا ہو تو ہمیں اتنا تکلیف ہوتی ہے، تو اس بچھو کی ضرب کو کون برداشت کر سکتا ہے جو اللہ رب العزت نے بے نمازی کی قبر میں داخل کرنے؟ اس سانپ کی ضرب کو کون برداشت کر سکتا ہے جس کے بارے میں کریمہ کا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی ایک ضرب کا عالم یہ ہوگا کہ جس بے نمازی کی قبر میں اس کو مسلط کیا جائے گا نا، وہ جب اس کو ایک ضرب لگائے گا، ایک ضرب، تو وہ زمین کے اندر دھنس جائے گا، وہ سانپ اس کو پھر باہر نکالے گا، اور یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ صرف ایک لمحے کے لیے رک کے یہ جو ہم نے دوڑ لگا رکھی ہے، اس میں ہلکا سا ایسے ٹھہراؤ پیدا کر کے ایک سیکنڈ کے لیے بیٹھ کے سوچیں کہ یار جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے لے کر اب تک ہم نے کیا حاصل کیا؟ یہ دنیا جو ہماری نہیں ہے، یا یہ مال و دولت جس کو ہم نے چھوڑ جانا ہے؟ بھائی میرے ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، بھی ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بھئی نہ بادشاہ کو دیکھا جاتا ہے، نہ وزیر کو دیکھا جاتا ہے، نہ غلام کو دیکھا جاتا ہے، جب موت آتی ہے نا وہ پکڑ کے لے جاتی ہے۔ آج جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یار نماز کے وقت دکان کھلی ہوئی ہے، میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، معاملات کرنے ہوتے ہیں، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اور جو بندے یہ کہتے ہیں کہ نا میرے ساتھ ہی سب کچھ چل رہا ہے، ایک دفعہ مر کے دیکھ لو نا حضرت، اوقات پتہ لگ جائے گی کہ انسان کی اوقات کیا ہے۔ ایک مٹی کا ذرہ ہے جو مٹی میں جا کے مل جائے گا۔ ہم نے کہاں دل لگا لیا، کہاں وابستگیاں پیدا کر لی، کس سائیڈ پہ ہم چل پڑے، کس سمت ہم جا رہے ہیں، کسی کو کوئی نہیں پتہ۔ بس ہر بندہ اسی تگ و دو میں گئے کہ بھائی میرا لباس اچھا ہو، میرا نام اچھا ہو، میرا گھر اچھا ہو، اور میرا سٹیٹس اچھا ہو۔
یہی 4 چیزوں کے پیچھے انسان اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگا رہا ہے۔ انہی 4 چیزوں کے لیے انسان اپنی قبر کو سیاہ کر رہا ہے۔ یہی 4 چیزیں، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ نام اچھا ہو، سٹیٹس اچھا ہو، لباس اچھا ہو، گھر اچھا ہو۔ مرنے کے بعد رب تعالیٰ سب سے پہلے یہی 4 چیزیں انسان سے چھین لیتا ہے۔ جیسے کہ سانس جسم سے باہر ہوئی، یہ 4 چیزیں چھین لی گئی۔ جس لباس کے پیچھے تو نے اپنا ضمیر گندا کیا، تیرے مرنے کے بعد وہی لباس کینچی کے ساتھ کاٹ کے اتار لیا جائے گا۔ کیا بنایا جائے گا؟ سفید کفن۔ سب ختم۔ کہاں گیا وہ تیرا کاٹن کا لباس؟ کہاں گئے وہ تیرے بوسکی کے کپڑے؟ کہاں گئے وہ تیرے میچنگ والے سوٹ؟ سب ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا، اللہ نے ختم کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے سٹیٹس۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ سٹیٹس ختم، بندہ کیا ہو جائے گا؟ مرحوم۔ جتنا مرضی بڑا نام ہو، مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اب میں آپ لوگوں کی مثال نہیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ اب میرا نام ہے، میں خود لکھتا ہوں، اتنا بڑا نام میرا ہو جاتا ہے، بڑا سارا نام لکھنا ہے، علامہ، ندیم، انجم، شاہ جمال، اتنا بڑا نام ہو گیا۔ لیکن جب میں مروں گا پتہ کیا ہوگا؟ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ صرف اتنا لکھا ہوگا کہ مولوی ندیم مرحوم یا ندیم مرحوم، یا یہ بھی نہیں ہوگا، اتنا کہا جائے گا کہ مرحوم۔ کہاں گیا وہ تیرا نام جس کے پیچھے تو نے اپنے ضمیر کو گندا کیا؟ کہاں گیا وہ تیرا اتنا بڑا نام جس کے لیے تو لوگوں سے لڑ جاتا تھا کہ کوئی اگر تجھے صاحب نہ کہے تو، کوئی اگر تجھے ہلکی سی چھوٹی بات کر دے تو مارنے پہ آ جاتا تھا؟ کہاں گیا وہ سب کچھ؟ اور اتنا بڑا گھر جس کو بنانے کے لیے تو نے اپنا ضمیر بھی گندا کیا، اپنے رزق حلال کو بھی حرام میں بدل لیا، لوگوں کے حق مارے تو نے، جھوٹ بولا تو نے، اتنا بڑا گھر بنا لیا۔ اب پتہ نہیں اس میں ہم نے رہنا کہ نہیں رہنا۔ جب مریں گے وہ گھر ہم سے چھین لیا جائے گا۔ کیا ملے گا؟ 2 گز زمین، قبر، وہ بھی پتہ نہیں نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ ہمیں ملے گا۔ یہ چیزیں ختم ہوگی نا، جس کے پیچھے ہم اپنا ضمیر گندا کر رہے ہیں، یہی چیزیں چھین لی جائیں گی انسان سے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وہ وقت کسی کو نہیں پتا کہ کس کے اوپر آ جائے۔ پچھلے سال کافی سارے ایسے بندے تھے جو جمعۃ الوداع پر ہمارے ساتھ موجود تھے، جو اس سال نہیں ہیں۔ پتہ نہیں اگلے سال کون کون سے ہم سے بچھڑ جائے۔ تو کیوں نہ تیاری کر لی جائے اپنی موت کی، کیوں نہ تیاری کر لی جائے اپنی قبر کی، کیوں نہ تیاری کر لی جائے آخرت کی۔ اگر اسی وقت بیٹھے بیٹھے ہم میں سے کسی بھی بندے کو موت آ جائے تو ذرا ہم خود سے پوچھیں، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو سکے؟ یا ہمارے حرکات و سکنات ایسی ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کسی سوال کا جواب دے سکے؟ ذرا سوچے تو صحیح یار، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ ہمیں دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ بندے ہیں، یہ بندے جن کے لیے میں نے رو رو کے دعائیں کی، آج اپنی میں پڑ گئے۔ ہمارے لیے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہی فرما رہے ہیں، ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کو بخش دے۔ ہمارے لیے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری رات قیام کیے، رو رو کے دعائیں کی، ہم نے بدلے میں کیا کیا؟ جنہوں نے اپنا سب کچھ ہمارے اوپر قربان کر دیا، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اور تو اور ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ داڑھی کا تحفہ ہی نہیں دے سکے، ہم تو یہی نہیں سجا سکے چہرے پہ، اور ہم نے کیا کرنا؟ اور ہم نے کہاں پہ جا کے جواب دینا ہے؟ ہم تو اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں سجا سکے۔ اور آپ کو میں بتاؤں نا، ذرا آخری روایت میں بیان کرتا ہوں کہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ داڑھی کی فضیلت، بھائی داڑھی نہ رکھنے کی وجہ آج تک مجھے سمجھ نہیں لگی کہ کیوں نہیں رکھتے، کس لیے نہیں رکھتے، اور کیوں ڈرتے ہیں لوگ داڑھی رکھنے سے کہ بھائی داڑھی نہیں رکھنی ہم نے، کوئی سمجھ نہیں لگتی،
اور یہ جنگ جو ہے ہر انسان بالغ ہونے کے بعد لڑتا گیا اور آخری سانس تک لڑتے ہی رہتا ہے، لیکن جیت نہیں سکتا۔ ہم نے جتنی بار داڑھی کٹوائی یہ پھر آئی، ہم نے جتنی بار اس کے اوپر اس طرح چلایا یہ پھر آئی۔ یہ عورت کے منہ پہ نہیں آتی، یہ کس کے منہ پہ آتی ہے؟ مرد کے منہ پہ آتی ہے۔ اور جو بندہ بالکل کلین شیو ہے، بالکل نہ اس کی داڑھی یا نہ مونچھا کچھ بھی نہیں ہے، فقہائے کرام نے اس بندے کو عورت کے حکم میں لکھا ہے کہ وہ عورت کے حکم میں آتا ہے۔ جیسے عورت کو دیکھنا گناہ ہے ویسے اس کو دیکھنا گناہ ہے، وہ عورت کے حکم میں چلا جاتا ہے۔ اور ہم جتنی بار داڑھی کٹواتے ہیں یہ اتنی بار آتی ہے، یہ نہیں ہٹ رہی بھائی، نہ یہ ہٹ رہی ہے نہ ہم ہٹ رہے ہیں، بس لڑائی چل رہی ہے، وہ بار بار نکلتی ہے، ہم بار بار کٹواتے ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں یار یہ کیوں آتی ہے؟ یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کی داڑھی میں ایک سفید بال ہو، ایک سفید بال، پوری داڑھی نہیں، ایک سفید بال ہو، کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرنے کے بعد فرشتے اس بندے کو جس کی داڑھی میں ایک سفید بال ہو اس کو عذاب دینے سے نہ حیا فرماتے ہیں کہ اس کی داڑھی میں سفید بال ہے، ہم اس کو ہم عذاب نہیں دے سکتے، اس کے اوپر ہم کسی قسم کی وہ سختی نہیں کر سکتے۔ فرشتے اتنا ادب کر رہے ہیں اس داڑھی کا، ہمارے اندر وہ ادب کہاں ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ داڑھی کٹوائی اور اس کو نالی میں بہا دیا، داڑھی کٹوائی اور اس کو کچرے میں پھینک دیا۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور اس کو کٹوانے والا جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، اور قیامت کے روز اس سے پوچھا جائے گا۔ بھائی آپ لوگ نہیں مڑ رہے، داڑھی بھی نہیں مڑ رہی، تو ایک نہ ایک بندے کو تو لفنا پڑے گا نا بھائی۔ یہ بار بار آتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، رکھی ہوئی ہیں کافی سارے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بھی بخشی ہے، تو ہمیں بھی رکھ لینی چاہیے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ نے جو بناوٹ انسان کی بنائی ہے نا، اس میں داڑھی لازم ہے۔ اگر ہم نہیں رکھتے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اگر ہم نہیں رکھ رہے تو یہ اعلانیہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور ایسا گناہ کہ قیامت کے روز اس کے اوپر ہماری پکڑ ہونی ہے۔ تو اس رمضان یہ جو آخری جمعہ ہم پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں اگلا جمعہ ہمیں رمضان کا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ جاتا ہوا رمضان ہم سے کوئی تحفہ ہی لے جائے، ہم داڑھی کی نیت رکھ لیں کہ بھی داڑھی نہیں کٹوانی، بری تعالیٰ تیرے اوپر ہی چھوڑا سب کچھ، کچھ ملنا ہے نہیں ملنا، داڑھی نہیں کٹوانی بھائی، داڑھی پوری رکھنی ہے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ وہ ہے جس کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت فرمائی۔ اگر جو عاشق مصطفیٰ اپنے آپ کو کہلاتا ہے نا، وہ داڑھی نہیں کٹواتا پھر، اور ہم بھی نہیں کٹوائیں اگر ہم عاشق مصطفیٰ ہیں تو۔ یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، آخری لمحات ہے، آخری گھڑی ہیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، رمضان کے مہینے میں توبہ کر لیں، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیں، وہ زندگی چھوڑ دے جو ہم پہلے جی رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔